یہ وہ سوال میں نے اس کیا تھا کہ وہ 1998 میں ایک صاحب لائے بخش اکاؤنٹنٹ سردس کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ مجھے بھی الہام ہوتے ہیں. اس طرح قصوری طور پر ہم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آن وسلم کے وقت عیسائی راہب جو تھے ان کو بھی الہامات ہوتے تھے. کیا اصل میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ الہامات کیا ایسی چیزیں کیا اس میں مسلمانوں کے علاوہ آج کل دوسرے لوگ بھی شریک ہیں؟ جی حضرت السلام نے بڑی تفصیل سے حقیقت الوحی میں اس مسئلے پر روشنی ڈالی ہے. آپ نے تو یہاں تک فرمایا کہ کنچنی کو بھی سچے خواب آ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمانیت جو ہے اس کی کوئی حد نہیں ہے اور وہ اپنا جلوہ دکھاتی رہتی ہے. اگر خدا اپنے بندوں سے کلیتاً تعلق توڑ لے تو وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کوئی مجستی موجود ہے جس سے رابطہ ہوتا ہے. اس لیے اس کے نمونے برستے رہتے ہیں جگہ جگہ، اور وہ پیار اور محبت کی علامت نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمانیت کی علامت ہے. یعنی کسی خاص بندے سے اس کی نیکی کی علامت نہیں، خدا کی رحمانیت کی علامت ہے. اور ان چیزوں میں بڑا نمایاں فرق ہے. وہ بندہ جس سے خدا کلام کرتا ہے محبت اور پیار کی وجہ سے اور چننے کے نتیجے میں اس کی نشانیاں ہیں جو اس کو دوسرے سے ممتاز کرتی ہیں. ایک ان میں سے یہ ہے جو قرآن کریم سے استنباط کر کے مسلم علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے، لا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من الرسل. کہ اللہ تعالیٰ کسی کو غیب پر غلبہ نصیب نہیں فرماتا سوائے اپنے ان برگزیدہ بندوں کے جو رسولوں میں سے پیغمبروں میں سے وہ چن لیتا ہے. اب یہ جو بات آپ بتا رہے ہیں الہام قانون کی بات نہیں، الہام بھی ہو سکتا ہے کسی غیر کو، لیکن زندگی میں ایک آدھ دو دفعہ الہام ہو گیا اور پھر چھٹی، اور اس الہام کے ساتھ نہ کوئی پیار کا سلوک وابستہ نہ کوئی غلبے کا نشان. حضرت مسیح علیہ السلام نے اس مضمون کو ایک مثال دے کر بہت پیارے انداز میں کھولا. آپ فرماتے ہیں کہ ایک بھیک منگے کے کشکول میں بھی پیسے ہوتے ہیں اور ایک بادشاہ کے خزانے میں بھی پیسے ہوتے ہیں. کون نادان ہے جو اس کشکول کے چند پیسوں کو اسی عزت سی نگاہ سے دیکھے گا جو جیسے بادشاہ کے خزانوں کی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، یا بادشاہ کے خزانوں کی تحقیق شروع کر دے کہ ہم نے تو ایک بکاری کے کشکول میں بھی دو چار پیسے دیکھے تھے. تو پیسے ہی ہیں نا، بڑا زمین و آسمان کا فرق ہے. کہاں کثرت سے کلام ہونا، کہاں غلبے کا نشان ہونا، کہاں ہیرے جواہرات کی طرح چمکتے ہوئے صاحب قوت اور صاحب شوکت الہامات، اور کہاں ایک مبہم سے الفاظ میں پردہ غیب کے پیچھے چھپے ہوئے بغیر کسی طاقت کے، جس سے انسان کے جسم میں کوئی عجیب و عظیم شان تغیر پیدا ہو، ایک ایسا کلام نازل ہو جائے کہ صرف یہ پتہ چلے کہ ہاں کوئی مجھ سے بولا تھا. تو یہ مثال بہت ہی واضح کر دیتی ہے بات کو. پیسہ تو پیسہ ہی ہے، کہ وہ ایک ہی ہو یا وہ کروڑوں ہو جائے، لیکن یہ جو فرق ہے مقدار کا، اس کی وجہ سے بڑا فرق پڑ جاتا ہے، بہت زیادہ نمایاں چیز ہے، امتیاز پیدا ہو جاتا ہے. تو اس لیے یہ ایک فرق بتایا حضرت السلام. دوسرا وہ میں پہلے فرق بتا چکا ہوں کہ الہام صرف نہیں ہوتے نبی کو، بلکہ اس کی تائید میں الہام ہوتے ہیں اور اس کے دشمن کے خلاف الہام ہو رہے ہوتے ہیں. جو اتفاقی الہام کسی کو ہوتا ہے اس میں یہ دونوں باتیں نہیں ہوتی، تائیدی الہام ہی ہو رہا ہوتا ہے. کوئی خبر مل گئی، کوئی واقعہ پتہ چل گیا، اتنا کافی ہے، لیکن وہ ٹکر نہیں لے سکتا. چنانچہ یہی الہی بخش جو مسیم علیہ السلام سے ٹکرایا اس خوش فہمی میں کہ مجھے الہام ہو گیا ہے تو مارا گیا، کیونکہ ایک کے پیچھے بادشاہ کی قوت تھی اور ایک کے پیچھے خیرات تھی. دونوں چیزوں میں بڑا فرق ہے. بادشاہ اپنی اولاد کو، اپنے پیارے کو مال و دولت سے لاد دیتا ہے، اس کو خلقیں بخشتا ہے،
اور ایک فقیر کو بھی 2 پیسے دے سکتا ہے, 1000 روپے بھی دے سکتا ہے. تو کیا جب فقیر اس کے پیروں سے ٹکر لے گا تو اس کے ساتھ وہی سلوک ہوگا؟ ہرگز نہیں. بس یہی سلوک, یہی امتیاز ہے جو حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ باتیں تو اس کی ہی ہیں, خواہ وہ کسی عام آدمی سے کرے یا اپنے پیارے سے کرے, لیکن ان کی باتوں کے انداز میں, ان کی باتوں کے تعلق میں, اس کے پس پردہ, اس کی حمایت کے نشان میں بڑے نمایاں فرق ہوتے ہیں. اس لیے آپ لوگوں کو دھام نہیں کر سکتے کہ اس رام میں اور اس رام میں کیا فرق ہو گیا.